ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں جب بھی شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی راہ پر جاتے دیکھتا ہے وہ اس راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے قریب تشریف لے جا رہے ہیں اور بلند آواز میں یہ اعلان کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان سربراز پکار اور بت پرست سرداروں کے لیے ایک سخت چنوتی ہے۔ پہلی دفعہ ایک مسلمان کی آواز اتنی بلند گونج رہی ہے، یہ مکہ کے مشرکوں کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوتا ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو مسلمان اب کمزور اور بے سہارا نہیں رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے اچانک طاقت کے توازن بدل دیے، یہ فیصلہ کیسے کیا؟ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے اسلام کے سب سے عظیم سپاہی کیسے بنے؟ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل پڑے تھے تو اچانک انہی کے مقصد کے لیے جان دینے کو تیار کیسے ہو گئے؟ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم اور قریبی صحابہ اور ان کے بعد دوسرے خلیفہ بنے۔ یہ دنیا کے سب سے دلچسپ اور مقدس قصوں میں سے ایک ہے۔ پردے کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب قریش قبیلے کے بنو عدی کے سردار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی تعلیم حاصل ہوئی، وہ بہت ذکی اور طاقتور جوان تھے۔ انہوں نے اس علاقے کے لاجواب پہلوانوں کو ہرایا، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے انہیں مکہ کا حامی کا لقب دیا۔ اپنی ذہنی قوت اور جسمانی طاقت کے سبب وہ اپنے قبیلے کے سردار بنے۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیدہ خبر نہیں دے رہے تھے، بلکہ چھپے ہوئے طور پر جنہیں اسلام کے قریب سمجھا جاتا تھا مسلم انہیں گھر میں دعوت دیتے تھے، اور جو مسلمان ہو جاتے وہ اپنا اسلام چھپاتے تھے، صرف انہیں بتاتے تھے جو بھروسے مند اور نیک سمجھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی جمع ہونے کی جگہ بھی چھپی ہوئی تھی، اگر کھلی ہوئی دعوت ہوتی تو کم تعداد ہونے کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ جب یہ حالت کچھ وقت تک جاری رہی، شہر میں افواہیں پھیلنے لگی، یہ نیا مذہب مکہ کے مشرک سرداروں کے کانوں تک پہنچنے لگا۔ پہلے انہوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ اس نئی حالت پر بات کرنے کے لیے دارالندوہ میں ملاقاتیں ہوئی، جو مکہ کا شہری کونسل تھا۔ ہر خاندان کے سردار ان ملاقاتوں میں شامل ہوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے بنو عدی کے سردار کے طور پر شرکت کرتے۔ ان ملاقاتوں میں مختلف فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ ہر شخص اپنے قبیلے کے مسلمان ہونے والوں یا ہونے کا سوچنے والوں کو قید، پٹائی اور عذاب سے ڈرائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو باندھ کر تھک جانے تک پیٹا۔ اس وقت مسلمان انہیں ظالم کے لقب سے جانتے تھے، چونکہ دعوت چھپی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کو اسلام کی حقیقت کا ابھی علم نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں تنفر پیدا کر رہے تھے اپنے فائدے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کو اس خطرے سے بچا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر ظلم ناقابل تحمل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبیشستان یعنی ایتھیوپیا ہجرت کرنا شروع کی۔ ان میں عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو پہلے خطاب کے غلام تھے لیکن بعد میں آزاد ہوئے۔ وہ اور ان کی بیوی لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کی لہر میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر لیلا سے ملے اور پوچھا، کیا تم کہیں جا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، تم نے ہمیں بہت عذاب دیا۔ جب تک اللہ ہمیں نجات کا راستہ نہ دکھائے ہم اللہ کی کسی اور زمین پر جائیں گے۔ حضرت عمر نے انہونی نرمی سے کہا، اللہ تم سب کی مدد کرے، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت تک ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے ظلم سے تھک چکا تھا۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ کچھ تو غلط ہے، لیکن ان کا ذہن اور دل ابھی پریشان تھا۔ لیلا کو ان میں ہمدردی اور رحم کا احساس ہوا۔ جب عامر واپس آئے انہوں نے ان کی یہ حالت بتائی۔ عامر حیران ہوئے اور بولے، کیا تمہیں امید ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے کہا، واللہ خطاب کا گدھا مسلم ہو جائے گا، لیکن اس کا بیٹا عمر نہیں۔ یہ اثر تھا جو حضرت عمر کا رویہ لوگوں پر ڈال رہا تھا، لیکن ان کا پتھر جیسا سخت دل جلد ہی نرم ہونے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات میں ایک یہ تھا کہ وہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے قریب نماز ادا کرتے دیکھتے ہیں۔ حیرت میں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ چھپے ہوئے طور پر قریب جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحقہ پڑھ رہے تھے۔ ان کے الفاظ سے حضرت عمر مجذوب ہو گئے۔
लेकिन वो ऐसे ही मुस्लिम नहीं होने वाले थे। उन्होंने सोचा वल्लाही जैसे कुरैश कहते हैं वो शायर हैं। उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 41वीं आयत पढ़ी, और ये किसी शायर का कलाम नहीं मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जान लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, शायद वो जादूगर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली आयत पढ़ते हैं, और न किसी काहिन का कौल है लेकिन तुम लोग बहुत ही कम गौर फिक्र करते हो। हजरत उमर दंग रह गए। हर आयत उनके सवालों का जवाब दे रही थी। ये उन्हें गहराई से हिला गया। ईमान के बीज उनके दिल में उगने लगे। वो उसी हालत में घर चले गए। ईमान की रोशनी मक्का में छुपे हुए तौर पर फैल रही थी, लेकिन साथ ही वाकयात के तनाव भी बढ़ रहे थे। बावजूद कुरान से मुतासिर होने के हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अभी भी समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदानों को टुकड़ों में कर रहे हैं। इस वजह से उनकी नफरत अभी भी वही थी। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिदायत के लिए दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, इस्लाम को दो मर्दों में से जिससे तू ज्यादा प्यार करता है उसके जरिए मजबूत कर, अबू अल हाकिम बिन हिशाम, अबू जहल या उमर इब्न अल खत्ताब। उस दुआ की सुबह दार नदवा में एक और मुलाकात हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम से बदले के डर से अबू जहल ने पेशकश की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा मैं उसे 100 ऊंटे दूंगा। खून के बदले के खतरे के बावजूद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह पेशकश कबूल की और तलवार लेकर निकल पड़े। ये उनके लिए एक खुदकुशी का मिशन था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बदला जरूर लेता। वो जवान, ताकतवर, अमीर और इज्जतदार थे, लेकिन खुद को कुर्बान करने को तैयार थे। मगर अल्लाह उन्हें जाया नहीं करने वाले थे। उन्हें मौत के रास्ते जिंदगी देनी थी। रास्ते में उनकी रिश्तेदार नुआइम रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। नुआइम ने पूछा, ए उमर, तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ, जिनने कुरैश के उमूर बिगाड़े और उनके माबूदों का मजाक उड़ाया। नुआइम, जो खुद छुपे हुए मुस्लिम थे, परेशान हुए और बोले, तुमने खुद को धोखा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि उनका कबीला तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? हजरत उमर ने कहा कि कत्ल के बाद वो सरेंडर कर देंगे। नुआइम ने उन्हें रोकने के लिए कहा, तुम्हारी बहन और उसके शौहर भी मुसलमान हो गए। हजरत उमर एक पल के लिए जम गए, फिर गुस्से में अपनी बहन के घर की तरफ दौड़ पड़े। वहां खब्बाब बिन अरात उनकी बहन फातिमा और उनके शौहर सईद बिन जैद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को सूरह ताहा सिखा रहे थे। जब हजरत उमर की आवाज सुनाई दी, खब्बाब छुप गए। हजरत उमर गुस्से में घर में दाखिल हुए। उनकी बहन ने कुरान के सहीफे छुपाए। उन्होंने चिल्लाया, ये क्या अल्फाज थे जो मैंने सुने? जब बहनोई ने कहा, कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे थे, उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बहनोई को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटका और चिल्लाया, तो जो मैंने सुना क्या वो सच है? तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब में शामिल हो गए? जब फातिमा ने शौहर को बचाया, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें भी तमाचा मारा और उनका मुंह खून से भर गया। फातिमा बेखौफ बोली, ए उमर, सुनो, जो तुमने सुना वो सच है। मैंने तुम्हारे माबूदों को छोड़ दिया। मैं लात और उज़्ज़ा को रद्द करती हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं। जो चाहे करो। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रुक गए और सोचने लगे कि उन्होंने ये क्या किया। उनकी बहन की हिम्मत ने उन्हें हैरान कर दिया। उनके चेहरे पर खून देखकर उनमें रहम जाग उठी। उन्होंने फातिमा से कहा, वो चीज दो जो तुम पढ़ रही थी, वादा करता हूं कि वापस कर दूंगा। फातिमा ने कहा, तुम पाक नहीं हो क्योंकि तुम शिर्क पर हो। सिर्फ पाक ही इसे छू सकते हैं, तो पहले गुस्ल करो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल किया और फातिमा ने उन्हें सूरह ताहा के सहीफे दिए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम तकलीफ में पढ़ो, बल्कि ये उनके लिए एक याद दहानी है जो अल्लाह से डरते हैं। ये उस जात की तरफ से वही है जिसने जमीन और बुलंद आसमान को पैदा किया। वो रहमान है जो अर्श पर मुस्तकिल है। पढ़ते वक्त उनके दिल की सख्ती और चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। उन्होंने अपनी बहन और बहनोई से कहा, कितनी खूबसूरत, इज्जत वाली, शान वाली बात है। इससे ज्यादा खूबसूरत बात नहीं हो सकती। दोनों खुशी और हैरत से एक दूसरे को देखते रहे। हजरत उमर में अब जिद नहीं रही, उनका दिल तस्लीम हो गया। खब्बाब ने छुपने की जगह से निकलकर कहा, खुशखबरी ए उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि अल्लाह इस्लाम को तुम्हारे जरिए मजबूत करे। हजरत उमर ने कहा, बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? खब्बाब ने सफा के करीब उनकी जगह बताई और हजरत उमर निकल पड़े। दिल खुशी से भरा हुआ। हजरत उमर पहुंचकर दरवाजा खटखटाए। सहाबा ने उन्हें तलवार के साथ देखा तो डर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अंदर बुलाया।
جب نبی نے حضرت عمر کو دیکھا انہوں نے ان کی تلوار کی پٹی پکڑ لی اور کہا یا اللہ یہ عمر ابن الخطاب ہے، یا اللہ دین کو عمر ابن الخطاب کے ذریعے مضبوط کر۔ حضرت عمر نے شہادت لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ منظر دیکھنے والے سب جذبے اور یقین سے بھر گئے۔ حضرت عمر کا نام ہی ڈر تھا ان کے خلاف والوں کے لیے، لیکن اب وہ مسلمان تھے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ سب صحابہ نے مل کر تکبیر چلائی، اللہ اکبر۔ یہ آواز مکہ کی گلیوں میں گونج گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق مذہب پر ہیں چاہے زندہ رہیں یا مر جائیں؟ نبی نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر بولے تو پھر ہم کیوں چھپ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق مذہب پر بھیجا، میں مشرکوں کی ہر مجلس میں بے خوفی سے اسلام کا اعلان کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو چھپنے سے نکال کر کھلی دعوت دینے کی اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، حضرت عمر ان کے دائیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں اور باقی مومنین پیچھے۔ سب مسلمان کعبہ کی طرف مارچ کیے۔ اس طرح انہوں نے پورے شہر اور قریش کو اپنا دکھایا۔ سب حیرت سے جمع ہو گئے۔ اس وقت قریش کے سرداروں کو سمجھ آ گیا کہ ہوا اب الٹی چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو یوں بیان کیا، ان کا اسلام قبول کرنا فتح تھا، ان کی ہجرت فتح تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مسلمانوں کے لیے بڑی فتح اور کافروں کے لیے بڑی شکست تھی۔ 1 گھنٹے پہلے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم تھے، 1 گھنٹے بعد نئے مسلم عمر میں بہت فرق تھا۔ وہ ظالم شخص جو لوگوں کو عذاب دیتے تھے اب ایسے بن گئے کہ مکھی کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی سے ان کے اندر چھپی روشنی چمک اٹھی۔ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کا بیج بویا گیا اور اس بیج سے اللہ نے انصاف اور وصیت کا ایک عظیم درخت پیدا کیا، اتنا کہ ان کے خلافت کے دور میں انہیں العادل کا لقب ملا، اور نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی ظلم سے محفوظ رہے۔